أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد بن عمرو بن حسن بن علی سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا جب حجاج مدینہ کا حاکم بن کر آیا نماز میں دیر کرنے لگا تو ہم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز کے وقت پوچھے۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر کو ٹھیک گرمی میں پڑھا کرتے اور عصر کی نماز جب سورج صاف اور روشن رہتا اور مغرب کی نماز جب سورج ڈوبتا اور عشاء کی نماز کبھی جلدی اور کبھی دیر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو عشاء کو جلدی پڑھ لیتے اور جب دیکھتے کہ انہوں نے دیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیر کرتے اور صبح کی نماز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج پردے میں چھپ جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی 7 رکعتیں اور ظہر عصر کی 8 رکعتیں ملا کر پڑھی۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ مغرب کی نماز کے نام کے لیے دیہاتی لوگوں کا محاورہ تمہاری زبانوں پر چڑھ جائے۔ عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا دیہاتی مغرب کو عشاء کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز ہم کو پڑھائی، یعنی وہی نماز جس کو لوگ عتمہ کی نماز کہتے ہیں۔ پھر نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم اس رات کو یاد رکھنا آج جو لوگ زندہ ہیں 100 سال کے گزرنے تک روئے زمین پر ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔